بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 لوگ جن کو رمضان کے روزے رکھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ کون سی 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہے، یعنی کہ ان کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فصیحت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینوں میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد، گھٹنے میں درد، کسی کو سردی یا زکام ہو گیا ہو اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر طبیب آپ سے یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ اس کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزے رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو، تو ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد ہے کہ ایسی عورتیں بھی اپنے ٹوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھیں، یعنی کہ جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا طبیب اور اس کا ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے تو ایسی ہی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو
اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسا شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور اس کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر ان کا طبیب انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، بہکی باتیں کرتا ہو، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی کہ ایسی عورتیں جو نفاس کی حالت میں ہے تو وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہیں بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسے ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، اور ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے کی اگر تم روزہ رکھو گے
तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा। तो उसे अपनी जान का खतरा हो तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा न रखने पर झूठ है। लेकिन याद रहे कि ऐसा शख्स के लिए जब वह ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान को कोई खतरा न हो तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़े की कज़ा लाजमी है और उसे बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेगा। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी कि जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो, इसी तरह रोज़ा नाबालिग बच्ची पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगी और उसे रोज़ा न रखने पर झूठ है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।